الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 16واں پارہ 7 رکوع مکمل ہو چکے ہیں اور 8ویں رکوع سے انشاءاللہ ہم آج کی نشست میں آغاز کریں گے۔ سورہ مریم آغاز کرے تھے گزشتہ نشست میں اور سورہ مریم چل رہا ہے۔ آئیے انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم آگے سماعت کرتے ہیں۔ 7ویں رکوع کے بعد 8ویں رکوع سے آغاز کرتے ہیں۔ بغور توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو عنقریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ یہ مطلب انسان سوچتا ہے کہ وہ ایک گمان کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا عنقریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، مطلب پھر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو یعنی انسان کہتا ہے، سوال کرتا ہے۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا جبکہ وہ کوئی چیز ہی نہ تھا۔ تو اللہ پر دوبارہ پیدا کرنا اللہ پر آسانی ہے، اللہ پر کوئی مشکل بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا اگزامپل اس طرح بتاتا ہے کہ کیا انسان یہ بات نہیں جانتا، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا فرمایا تھا، یعنی جو زندگی گزار رہے ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح ٹھیک جب انسان مر جائے گا پھر سے اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پس آپ کے رب کی قسم ہم ان کو اور جملہ شیطانوں کو قیامت کے دن ضرور جمع کریں گے، پھر ہم ان سب کو جہنم کے گروہ ضرور حاضر کر دیں گے، اس طرح کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے۔ اللہ بچائے ہم کو اس عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شیطان ہے، جو شیطان کی پیروی کرنے والا ہے، جو گناہوں پر ہے، اور شیاطین ہے، شیطان، اس سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کریں گے، پھر ہم ان سب کو جہنم کے گروہ گرد ضرور حاضر کریں گے، جہنم کے اطراف حاضر کر کر ان کو گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے، یعنی وہ لوگ گھٹنوں کے بل موجود ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی نافرمان تھے۔ شیطان ہے جو جسے ہر نیک کو بھٹکانے کے لیے ریڈی ہے، بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو فالو کرنے والے تمام اللہ کے نافرمان ہیں، تو انہیں یہ عذاب دیا جائے گا، یہ سزا دی جائے گی۔ ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، پھر ہم ہر گروہ سے ایسے شخص کو ضرور چن کر نکالیں گے جو ان میں سے خدائے رحمان پر سب سے زیادہ نافرمان و سرکشی ہوگا۔ اب ان گروہ میں سے جو زیادہ اللہ کا نافرمان تھا تو ان کو چن چن کر نکالا جائے گا اور انہیں عذاب یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ سزاوار ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کس طرح نافرمان لوگوں کی سزا ہوگی اور انہیں عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز آسان ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا اس دوزخ پر سے گزر ہونے والا ہے، یہ وعدہ قطعی طور پر آپ کے رب کے ذمہ ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ ضرور ہو کر رہے گا، تو قطعی یعنی ہر چیز ہرگز اس سے وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ فرما گیا تو وہ ضرور ہونے والا ہے، یا اللہ کے ذمہ کرم پہ جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ تو ہمیں ان عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرنا ہے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنا ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکے اور
اس جیسے عذابوں سے، اس جیسے گناہوں سے، اس جیسے سزاؤں سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر آپ کے رب کے ذمہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے۔ اب جو گناہ گار تھے، جو نافرمان تھے، سرکشی کرنے والے تھے، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اور یہ سب چیز کب ہوگی؟ جب انسان کو پھر سے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کے مرحلے ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح انسان کو اٹھانا اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو مرنے کے بعد پھر ہم سب کو اٹھایا جائے گا، اور جو گناہ گار ہے انہیں یہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور جو نیک ہے، جو پرہیزگار ہے، ان کو نجات دیں گے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہو کر چھوڑ دیں گے۔ اللہ ہمیں ظالموں کے فہرست سے محفوظ فرما کر ہمیں جو پرہیزگار ہے ان کی فہرست میں ہم سب کو داخل فرما دے، اور ہم سب کو اس سے نجات عطا فرما دے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں، اس دنیا میں دیکھ لو ہم دونوں گروہ میں سے کسی کی رہائش گاہ بہتر اور مجلس خوب تر ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِيحًا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر ڈالا جو ساز و سامان، زندگی اور نمود و نمائش کے لحاظ سے ان سے بھی کہیں بہتر تھے۔ تو کافر لوگ جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کہتے ہیں کہ ہمیں بہتر سلا دیا جائے گا دنیا میں، ہمیں اچھی اللہ تعالیٰ اچھا یعنی زندگی بس دونوں گروہوں میں یعنی دنیا میں دیکھ لو ہم کس سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلی کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو ان کے کاموں کی وجہ سے وہ ساز و سامان زندگی یعنی عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، نمود و نمائش کے لحاظ سے ان سے یعنی اس کافروں سے لاکھ گنا بہتر تھے، پھر بھی وہ نافرمان تھے، انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگزامپل بتا رہا ہے کہ اس پچھلی قوموں یعنی ان کے پاس مال و زر رہنے کے بعد، دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ جینے کے بعد بھی وہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے، اس لیے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ تو اس قوم کو بھی ہلاک کرنے میں کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے پر ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں اس چیز کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر تھے اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، مگر وہ لوگ نافرمان تھے، انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ فرما دیجئے جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو تو خدائے رحمان بھی اسے عمر و امر و عیش میں خوب مہلت دیتا رہتا ہے، یعنی جو غفلت میں ہے، جو غفلت میں رہتے ہوئے زندگی کو گزار رہا ہے، کوئی بھی آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا میں جو کام کر رہا ہے اس سے واقف نہیں ہے، وہ عیش و عشرت کے ساتھ اگر دنیا میں مگن ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خدا رحمان بھی اسے عمر و عیش تک یعنی مہلت دیتا رہے گا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تب وہ اس شخص کو جان لیں گے جو رہائش گاہ کے اعتبار میں برا ہے اور لشکر کے اعتبار سے بھی کمزور تر ہے۔ یعنی اگر ہم غفلت میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مہلت دیتے رہے گا، اور ہم اسی طرح اس میں مبتلا رہیں گے اور اس طرف نہیں رہیں گے اور گمراہوں میں چلے جائیں گے، گمراہی میں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو غفلت سے بچانا ہے اور بار بار آخرت کی فکر کرنا ہے، اور دنیا و آخرت کے بارے میں سوچتے ہوئے دنیا کو صحیح طریقے سے گزارنے کی تو کوشش کرنا ہے، اور اخروی زندگی کے بارے کی تیاری کرنا ہے، اس کے بارے میں فکر کرنا ہے، تو ہم غفلت سے محفوظ رہیں گے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا، اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ دیکھ لیجئے جو گمراہ ہے، جو غفلت ہے، انہیں اللہ تعالیٰ مہلت دے کر انہیں اور غافل میں رکھ دیتا ہے، اور کیونکہ وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہ رہے تھے، اور جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو ہدایت کی طرف کوشش کر رہے ہیں، آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید اضافہ فرماتا ہے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے نزدیک اجر و ثواب میں بھی بہتر ہے اور انجام میں بھی خوب تر ہے۔ تو اگر ہم اپنی طرف سے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اضافہ عطا فرمائے گا اور آسانی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ ہمیں آسانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرح ہمیں مبتلا کرے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور اپنی طرف سے کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم غفلت میں رہیں گے، بھول جائیں گے، لائٹ لے کر دنیا کو گزرتے رہیں گے، یعنی دنیا کو چاہتے رہیں گے، دنیا میں چلتے رہیں گے، تو ہم اور غفلت میں غافل میں ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور مہلت دے گا
کہ بندہ اور غافل ہو جائے اور اپنے آپ کو ہم گمراہوں میں شمار کر لیں گے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی یہاں پر۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لا اوتین مالا وولدا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا مجھے قیامت کے روز بھی اسی طرح مال اور اولاد ضرور دیے جائیں گے۔ وہ کفار اس طرح کہتے تھے، جو سرکشی مبتلا تھے، جو ایمان نہیں لائے، وہ لوگ اس طرح کہتے تھے۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ غیب پر مطالعہ ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے۔ تو اس طرح وہ اپنے آپ کو یعنی اس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ یا تو وہ خدائے رحمان سے کوئی عہد لیا ہے، اس طرح یعنی اس طرح پرفیکٹ کے ساتھ کہنا بھی، اور یعنی ایک الگ طریقے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرور مال اور ضرور سے دیے جائیں گے، یعنی یا تو وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہا ہے یا وہ غیب پر مطالعہ ہے۔ تو یعنی اللہ کی باتوں کو نافرمانی کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو غلط طریقے سے وہ اللہ کی طرف بات کو پیش کر رہا ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ آیتوں سے کفر کیا، یعنی آیتوں کو پر ایمان نہیں لا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو آیتوں سے سرکشی مبتلا کر کے اس طرح کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ قیامت کے روز بھی اسی طرح ہمیں مال و زر عطا کی جائے گی، اولاد ضرور دیے جائیں گے، تو وہ غلط چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمایا کہ یا تو وہ غیب پر مطالعہ ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے، اس طرح وہ دعویٰ کر رہا ہے، تو غلط دعویٰ کر رہا ہے بندہ۔ تو یہاں پر ہم کو اس طریقے سے جملوں سے بچنا ہے۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد لہ من العذاب مدا، ہرگز نہیں، اب ہم وہ سب کچھ لکھتے رہیں گے جو وہ کہتا ہے، اور اس کے لیے عذاب پر عذاب خوب بڑھاتے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ ہرگز نہیں اس طرح اللہ سے تو عہد نہیں کیا، یا تو وہ غیب کبھی نہیں جاننے والا، پھر اس طرح دعوے کے ساتھ کس طرح بندہ کہہ سکتا ہے کہ ضرور مجھے مال و زر دیے جائے گا، اولاد دیے جائیں گے؟ یہ سراسر غلط دعویٰ ہے۔ اب یہ مطلب فرما کہ ہرگز نہیں، اب وہ سب کچھ لکھتے رہیں گے، یعنی جو جو کہہ رہا ہے ہر چیز لکھتی جائے گی جو وہ کہتا ہے، اور اس کے لیے عذاب پر عذاب، یعنی اس گناہ پر اور عذاب بڑھاتے جائیں گے، چلے جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں اس کو اس قیامت کے دن معلوم ہوگا، جو وہ کہہ رہا تھا وہ اپنے آپ کو اس وقت وہ افسوس کرتے رہے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا، یعنی یہ کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آیتوں کو غلط طریقے سے سمجھ رہا ہے، یا آیتوں کو پڑھ نہیں رہا ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے۔ تو اس طرح بندہ، شیطان انسان کو دھوکے میں رکھ کر اس طریقے سے کہنے کی بھی یعنی کفر کلمات بھی ادا کرنے کی میں لگا رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اگر ہم غفلت سے بچیں گے اور اس طریقے سے اگر معلومات حاصل صحیح نہیں کریں گے، تو کفر کلمات بھی انسان کے زبان سے نکل جائے گا، بندہ کفر میں مبتلا ہوگا، اس کو پتہ ہی بھی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ غفلت میں رہے گا۔ تو اس طرح ہمیں اپنے آپ کو کہنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ پر بہتان باندھنا، اللہ پر حجت کرنا، اور یعنی اس طریقے سے دعویٰ کرنا، یہ تمام چیزیں کفر کلمات ہے، بندے کو کفر میں مبتلا کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان لفظوں سے بھی، ان کلمات سے بھی بچانا ہے، زبان کو سنبھال کر بات کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر شیطان ہر طریقے سے وار کرتا ہے، بندہ کس طرح ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو ہم ان چیزوں سے بچ کر رہنا ہے، اور اگر ہم کہہ دیں گے تو کفر کلمات ہوگا، اور ہم اپنے آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ہم کفر کر چکے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا، اور مرنے کے بعد جو یہ کہہ رہا ہے اس کے ہم ہی وارث ہوں گے، یقین اللہ تعالیٰ ہی وارث ہے۔ تو جب کہہ رہا ہے، مگر اس وقت اس کو بتایا جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے اعمال بتائے جائیں گے اس کو، اور ہمارے پاس تنہا آئے گا، جب بندہ تنہا آئے گا کہ مال اور اولاد ساتھ نہ ہوں گے، تو اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ہی وارث ہوں گے اس کے، جب مرنے کے بعد بندہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ تنہا آئے گا، اس کا مال کام نہیں آئے گا، اس کی اولاد نہیں آئے گی، بلکہ وہ تنہا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہو، یعنی دنیا میں وہ لوگ کئی معبودان باطلہ کو پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اس کو وہاں پر بچائیں گے، مگر دنیا میں نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتے، تو بندے کو کہاں پر بچائیں گا؟ تو یہ تمام چیزیں بندہ اس دعوے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اس طریقے سے جملے ادا کرتا ہے، وہ جو کفر کلمات ہوتے ہیں۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ہرگز ایسا نہیں کہ ان قریب وہ معبودان باطلہ خود ان کی پرستش کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن
ہو جائیں گے، وہاں پر ہر چیز ظاہر کر دی جائے گی، وہ لوگ وہ معبودان باطلہ خود اس پر انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وہاں پر بندہ اس وقت وہاں پر اس کی آنکھ کھلے گی۔ اب اگر ہم سمجھا رہے ہیں، سمجھ رہا ہے بندہ، تو ابھی صحیح ہو جانا چاہیے۔ اگر اس طریقے کے کچھ غلط فہمیوں میں اگر بندہ ہو، اگر ایمان نہیں لایا، کفر کلمات حاصل یعنی معلومات حاصل نہیں کر رہا، تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے آج کل دنیا میں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم کو ایمان کو بچانے کی کوشش کرنا ہے، اپنے آپ کو ایمان کی فکر کرنا ہے، ایمان کے محفوظ یعنی ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ علم حاصل کر کے، قرآن شریف کو صحیح طریقے سے سمجھ کر، ترجمے کے ساتھ پڑھ کر اگر ہم سمجھیں گے تو علم حاصل ہوگی، اور بندہ اس غیر ضروری باتوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر بھیجا ہے، وہ انہیں ہر وقت اسلام کی مخالفت پر اکساتے رہتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، سو آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ہم تو خود ہی ان کے انجام کے لیے دن شمار کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظاہر کر دیا کہ شیطان انسان کا یعنی بندہ کھلا دشمن ہے، تو شیطان کافروں پر بھیجا گئے ہے، اور وہ ہر وقت ان کو اسلام کی مخالفت پر اکساتا ہے، یعنی اسلام کو اور دور کرتا ہے۔ وہ شیطان لگا ہے ان کے پیچھے کہ وہ اسلام سے دور ہو، اسلام پر مخالفت کرے، اختلاف کرے، اسلام سے دور بھاگیں۔ اور اللہ فرمایا کہ سو آپ ان پر عذاب کے لیے، پیارے نبی سے فرمایا کہ آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ہم تو خود ہی ان کے لیے انجام کے لیے دن شمار کرتے ہیں، یعنی وقت مقرر کر دیا گیا ہے جو ان پر آ کر رہے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، جس دن ہم ہر پرہیزگاروں کو جمع کر کے خدائے رحمان کے حضور معزز مہمانوں کی طرح سواریوں پر لے جائیں گے۔ تو اب جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے کیا تحفہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا بشارت دے رہا ہے کہ ہم پرہیزگاروں کو جمع کر کے خدا رحمان کے حضور مہمانوں کی طرح یعنی معزز عظیم مہمانوں کی طرح انہیں بتایا جائے گا، انہیں پیش کیا جائے گا اور سواریوں پر لے جائے گا۔ کون نیک پرہیزگاروں کی یہ بشارت ہے ان کے لیے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک کر لے جائیں گے۔ جو اس چیزوں سے اپنے ایمان کو تازہ کریں، نیک لوگوں کو، پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ معزز مہمان کی طرح انہیں سواریوں پر لے کے جائے گا، اور جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہے، جو سرکشی کر رہا ہے، مجرم ہے جو جہنم، تو ان کو مجرموں کو مجرم کی طرح دیکھا جائے گا، مہمان کی طرح نہیں بلکہ مجرم کی طرح دیکھا جائے گا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا یعنی پیاس بھوک کی شدت کے ساتھ ہانک کر لے جائیں گے، یعنی انہیں وہاں پر دھکیل کر گھسیٹ کر لے کر جائیں گے۔ اللہ ہمیں بچائے اور ہمیں معزز مہمانوں میں شمار کرے۔ دعا کرتے رہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس دن لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے، یعنی ان کے ہاتھ میں شفاعت نہیں رہے گی، پیارے نبی کی طرف لوگ جائیں گے اور سوائے ان کے جنہوں نے خدا رحمان سے وعدہ شفاعت لے لیا ہے، یعنی کچھ نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہے، اور کچھ حفاظ ہے، کچھ عالم دین ہے جو اپنے پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ جنہیں شفاعت کے لیے یعنی مقرر جو بشارتیں دی ہے احادیث میں آپ سماعت کرتے ہیں، تو ان کے سوا جنہوں نے خدا رحمان سے وعدہ شفاعت لے لیا ہے اور کوئی انہیں شفاعت نہیں کر سکے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کو شفاعت کا مالک نہ ہوں گے خود ہی، بلکہ کچھ لوگوں کی طرح جو اولیاء اللہ ہیں، نیک بندے ہیں، جو عالم دین ہیں، حفاظ اکرام ہیں، علماء اکرام ہیں، اور جس طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ فضیلت بخشی ہے، تو ان کے سوا وہ لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کافر کہتے ہیں کہ خدا رحمان نے اپنے لیے لڑکا بنا لیا ہے، نعوذ باللہ، کفار اس طرح کہتے ہیں۔ لقد جئتهم شیئا ادا، اے کافر بے شک تم بہت ہی سخت اور عجیب بات زبان پر لاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کو طرف وہ لوگ بہتان باندھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے کافر، یعنی فرما رہا ہے کہ قرآن پاک میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ اے کافروں بے شک تم بہت ہی سخت اور عجیب بات زبان پر لائے ہو۔ یہ بھی ایک کفر کلمات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، کچھ بعید نہیں کہ تم اس بہتان سے آسمان پھٹ پڑے، یعنی اس طرح کی بہت دور نہیں ہے کہ اس طریقے کے جملوں کی وجہ سے، اس بہتان کی وجہ سے اللہ پر بہتان باندھنا ہے، یہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، یعنی بہت بعید نہیں، قریب مطلب کہیں بعید مطلب دور، بہت دور نہیں کہ آسمان پھٹ جائے اس طریقے سے اللہ پر بہتان باندھنے سے۔ ان دعوا للرحمن ولدا،
کہ انہوں نے خدا رحمان کے لیے لڑکے کا دعویٰ کیا ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یعنی کیونکہ مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام دیا گیا تو وہ فرمایا کہ اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، اس طریقے سے وہ لوگ بہتان باندھ رہے تھے اللہ کے اوپر۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خدا رحمان کے لیے لڑکے کا دعویٰ کیا ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور خدا رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا لڑکا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے۔ سورہ اخلاص میں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا تفصیلاً انداز میں مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، وہ واحد و یکتا ہے۔ تو یہ لوگ شایان شان نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہتان باندھے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی آباد ہے، خواہ فرشتے ہیں یا جن و انس، وہ اللہ کے حضور محض بندے کے طور پر حاضر ہونے والے ہیں۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، بے شک اس اللہ نے انہیں اپنے علم کے احاطے میں لے لیا ہے اور انہیں ایک ایک کر کے پوری طرح شمار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ کے نظر سے، اللہ کے احاطے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہر چیز اندھیرے میں یا اجالے میں ہو یا کہیں اور بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز اپنے احاطے میں لینے، اللہ تعالیٰ اپنے نظر میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، شمار کر رکھا ہے، ہر چیز کی شمار اللہ تعالیٰ کی طرف موجود ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے حضور تنہا آنے والا ہے۔ یعنی جن ہو یا انس ہو یا پرندے ہو، ہر چیز قیامت کے دن تنہا آنے والا ہے، کوئی اور اس کے ساتھ نہیں ہوگا وہاں پر۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدا رحمان ان کے لیے، لوگوں کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، سو بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں ہی آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا سکیں اور اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو ڈر سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے آپ کے زبان پر قرآن کو آسان فرما دیا ہے تاکہ جو پرہیزگار ہیں انہیں خوشخبری سنائیں اور جنت کی بشارتیں بتائے، اور جو گناہگار ہے، جو سرکشی کرنے والے ہیں، جو جھگڑالو یعنی جھگڑنے والے ہیں، ان کو لیے ڈر سنائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو قرآن آسان فرما دیا کہہ رہا ہے یہاں پر۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، کیا آپ ان میں سے کسی کا وجود بھی دیکھتے ہیں یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ تمام چیزیں بتا کر اب اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے یہاں پر یاد دلا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پچھلے قوموں کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ نہ ہم ان کی آہٹ سن سکتے ہیں، نہ ہم ان کو ان کا وجود بھی دکھتے ہیں، یعنی ہر چیز نحس نہ ہوگی، کیوں؟ ان کی اس اعمال کی وجہ سے کہ وہ سرکشی کرتے تھے، گناہوں میں مبتلا تھے، وہ اللہ کے طرف شریک ٹھہراتے تھے۔ جس طرح اب کفار اللہ کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار کر کے اللہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح وہ لوگ بہتان مان رہے ہیں، تو وہ لوگ سرکشی کرتے تھے۔ یہاں پر انہیں اس جملوں کی وجہ سے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کو یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے پچھلے قوم کو بھی جو ان سے اور اچھے تھے، مال و زر میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا ہے۔ تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ پر بہتان باندھنا یہ تمام سرکشی کرنے کے مطابق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کفر کلمات سے بچائے، ان عقیدوں سے بچائے، اور ہمیں نیک پرہیزگار بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اس قرآنی آیتوں سے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور اس واقعات کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں پتہ اگر ہم اس غفلت میں رہیں گے تو اپنے زبان سے بھی اگر کفر کلمات نکل جائیں گے تو ہم اپنے آپ کو نہیں پتہ کہ ہم کفر کر چکے ہیں، اور اللہ بچائے ہمیں اس طریقے کی زندگی گزارنے سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتنے قوموں کو ہلاک کر دیا، کیا ہم ان میں سے کسی کا وجود بھی دیکھتے ہیں نہ، یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیتوں سے یہاں پر اس
تمام واقعات کو بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان یعنی ایمان کو حفاظت کریں اور اپنے آپ کو نیک بننے کی کوشش کریں اور پرہیزگاروں کی فہرست میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ ایمان لائے جو نیک عمل کیے انہیں اللہ تعالیٰ دلوں کی محبت پیدا فرما دے گا۔ تو ہم تمام چیزیں نیک لوگوں کے لیے اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ صاف صاف یہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں پر آج کی نشست کو اختتام کرتے ہیں، کیونکہ سورہ مریم اختتام ہو چکا ہے۔ کل کی نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ سے آغاز کریں گے، اور نصف سورہ بارہ کا نصف بھی ہو چکا ہے، 9 رکوع ہو چکے ہیں۔ آئیے دعا کے ساتھ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو، غلطیاں ہو، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا اللہ ہمیں، یا اللہ قرآن کو سمجھنے میں آسانی عطا فرما دے، یا اللہ قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، یا اللہ قرآن پر یا اللہ عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں نیک پرہیزگار لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے، گناہوں کے یا اللہ اس فہرست سے ہمیں بچا لے، جو بشارتیں دی گئی ہیں ہمیں انہیں نیک بشارتیں دی گئی ہمیں انہیں شامل فرما دے، اور عذاب سے محفوظ فرما دے، کفر کلمات سے بچنے والا بنا دے، یا اللہ ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، ایمان پر موت نصیب فرما دے، ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے، یا اللہ ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، کبر، تمام برائیوں سے محفوظ فرما دے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دے، شیاطین کے وار سے محفوظ فرما دے، نفسانی خواہشات سے محفوظ فرما دے، گمراہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، گمراہی سے محفوظ فرما دے، ہدایت یافتہ لوگوں کی طرف ہمیں شامل فرما دے، ہم سب کو یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما دے، نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما دے، یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، یا اللہ ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ہم سب کی، عزیز و اقارب کی، والدین کی، اساتذہ کی، تمام کی امت محمد کی مغفرت فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔